بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جنگ کا یہ پہلا دن ہی شروع ہے، لڑائی لگی ہوئی ہے۔ بعض دوست پوچھ رہے ہیں مجھ سے بھی یہ جنگ کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ پرانی جنگوں کا ابھی وہ حساب نہیں ہے جو اس نقشے میں ہے۔ ابھی تو حالات بدل چکے ہیں، تو یہ اس قصے میں جو جنگ کا نظارہ ہے یہ کیسے چل رہا ہے اس کے ساتھ ابھی تک، تو محترم جنگ اس دن سے چھڑ چکی ہے جس دن انسان پیدا ہوا ہے۔ اسی دن سے انسان کے اندر مہر محبت بھی ڈال دی گئی ہے، غصہ کینہ حسد بھی ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، آپ اپنے ماحول کے ارد گرد دیکھیں ابھی بھی جاری ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب جنگ چھڑنے سے پہلے میاں صاحب نے لکھا ہے کہ جب کینہ اور غصہ آ جائے صبر اور تحمل اور محبت دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ابھی بھی جو دنیا میں آج کا دن بھی دیکھیں، کل کا بھی جو آنے والا ہے، یہ دنیا میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ انسان ہی انسان کا خون پی رہا ہے۔ اتنا کسی جانور کو نہیں مارا ہے جتنا انسان نے انسان کو مارا ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ پورا قصہ میں جو شروع سے پڑھ رہا ہوں یہاں تک، یہ ہر روز کا معاملہ ہے۔ یہ ہر روز ہی معاملہ ہے، صرف ہماری جو دماغ ہے، جو ہمارا سمجھ ہے، سوجھ بوجھ ہے، وہ کم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ قصہ آپ کو ہر روز ہی نظر آئے گا۔ بہرحال آتا ہوں قصے کی طرف۔ ہاشم شاہ اگے ونج کوکے لشکر دے سر کر دے، کر بندوبست شتابی شاہ دیو تیرے سب مردے۔ ہاشم شاہ کے جو سر کردے تھے، میر وزیر وہ چلے گئے، انہوں نے فریاد کی کہ ہاشم صاحب کوئی بندوبست کر، تیرے دیو مرے جا رہے ہیں، تو ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ خالی کردہ ہڑ اکلا شاہ بہادر جنگی، نال اودے قد پوری پیندی بلی پناہ ہن منگی۔ کہتے ہیں وہ اکیلا ہی جو شاہ پال ہے وہ بھی اتنا بہادر جنگی ہے کہ اس کے ساتھ بھی پوری نہیں پڑ سکتی ہماری، اپنی خیر منا اور پناہ مانگ سے، اس کے آگے ہتھیار پھینک دے۔ ہاشم نے فرمایا اگو ڈریو نہیں دلیرو، کٹھا ہو پو سب لشکر شاہ پالے نو گھیرو۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ تم مت ڈرو، مت خوف کھاؤ میرے دلیرو جوانوں، اکٹھے ہو کے تم شاہ پال کو گھیرو، اسے ختم کرو۔ غیر چطرفوں فوجاں آن پیاں شاہ پالے، کر کر کے چھٹ سٹاں مارن کس کس دے پھٹ ٹالے۔ وہ تمام جو فوجیں تھیں وہ شاہ پال کو گھیر کے اس کو حملہ آور ہو گئیں، کر کے چھٹ سٹاں مارن کس کس دے پھٹ ڈالے۔ وہ سارے اس پہ کس کس کو وہ بھی واپس موڑے اور کس کس سے وہ مقابلہ کرے۔ تمام فوج اس پہ آگے جبٹ پڑی ہے۔ جہاں شاہ پال ڈٹھا او غوغا، لل کریاں تد فوجاں، جوش خروش کریں دے پوتے جیوں دریاوے موجاں۔ جب شاہ پال نے دیکھا ہے کہ یہ شور و غوغا وہ جو اس کو مچا ہے، لل کریاں تب اس نے للکارا اپنی فوجوں کے کہ فوراً پہنچ جاؤ، جوش خروش کریں دے پوتے جیوں دریاوے موجاں۔ تمام فوج آ کے پھر پہنچی ہے شاہ پال کی طرف۔ آخر فوج اگٹھی ہوئی جو کیڑے یا مکڑی، ہوندا جائے جنگ لڑائی پل پل اندر تگڑی۔ شاہ پالے کی فوج ایسے پہنچ گئی جیسے کیڑے اور مکڑی آتی ہے، اتنی وہ زیادہ تعداد میں تھی، اور جنگ جو ہے ہوندا جائے جنگ لڑائی پل پل، پھر فوراً جنگ نے پکڑ لی۔ شمشیراں فولادی چمکن چلن تیر خندق کی، ایک کیڑے دے چلن جوگی زمین لبے لنگی۔ پورے جو میدان تھا تلواروں شمشیروں سے اور تیروں سے بھر گیا تھا، اور ایک کیڑے کی چلنے کی جگہ بھی زمین پر باقی نہیں رہی تھی۔ سر پر چھاؤں کی تھی ہتھیاراں، سورج اکھ چپائی، مچھر تو پر مارن جوگی تھا نہ وچ ہوائی۔ یہ بار بار میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر جگہ ہی پر ہے لڑائی سے، پر ہے اپنا فتنے سے، فساد سے، اور اتنے زیادہ ہتھیار ہیں کہ انہوں نے سورج کو بھی چھپا دیا ہے۔ مچھر تو اوپر مارن جوگی تھا نہ وچ ہوائی، ہوا میں مچھر کے چلنے کی بھی جگہ نہیں باقی بچی ہے۔ زہرا پینڈ رمبوراں وانگڑ کر کر ہاتھ کرارے، پھٹے گڈے ہون اگیرے چھوڑ پچھیرے مارے۔ وہ جب حملہ کرتے تھے ہتھیاروں سے، کرارے ہو کے تگڑے ہو کے، پھٹے گڈے ہون اگیرے چھوڑ پچھیرے مارے۔ اور جو نئے تھے وہ زخمی ہونے، جو پیچھے مر گئے تو مر گئے،
نئے جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہونے شروع ہو گئے۔ پمبے اڑدے جان تنا دے جوں تیلی روں تمبے، نیزے برسے جان جان رگڑن امبر اتے سمبے۔ پمبے اڑدے جان، جیسے روئی کو تیلی تمتا ہے، یہ بھی ایک ہے، جب آپ اگر روئی کی دکان پہ جائیں، پمبے اڑدے جان تنا دے جوں تیلی رو، جب روح کو وہ علیحدہ کرتا ہے روئی سے تو اڑتے ہیں اوپر جو روئی کے ہیں گالے، اس طرح وہ اڑ رہے تھے انسانوں کے جسم، نیزے برچے جہاں جہاں رگڑن امبر اتے سمبے، ایسے نیزے اور برچے چل رہے تھے جیسے آسمان کو بھی یہ زخمی کر دیں گے۔ والوں والوں مڑ ہکایا، والوں والوں مڑ ہکایا ڈریا دھول و بالوں، ہتھیاراں دے کنڈے چبڑ امبر اڑیا چالو۔ وہ اتنا زیادہ ان کا آہو بکار تھی اور اتنی دھول تھی، وبال تھا کہ ہتھیار جو تھے، ہتھیاراں دے کنڈے چبڑ امبر اڑیا چالو، جو ہتھیاروں کی جو اس کے سختی تھی وہ آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ برچی سانگ منہ وجے، ساہ نہ نکلن دیں دی، جھٹک نہ رہندی اٹک کٹاری، وددی کٹک مرندی۔ ایسے جو برچی اور جو ہتھیار تھے وہ ایسے منہ میں جا رہے تھے جیسے سانس نکلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، جھٹک نہ رہندی، رکتی نہیں تھی، اٹک کٹاری، تیز تلوار جو تھی، وددی کٹک مرندی، اور جا رہی تھی وہ کاٹ رہی تھی ہر چیز کو۔ خنجر سنجر پنجر اندر کٹ آندے بھوکے، ہر پسلی تھی اصلی ہونی وگدی وہ نہ ٹوکے۔ یہ لڑائی کا جو کہہ رہے ہیں ان کی زخمیوں کی حالت، کہ ان کو جو پنجر تھے، جو جسم تھے، وہ بھی انہوں نے پھاٹ کے رکھ دیے خنجروں نے، سنجر نے۔ ہر پسلی تھی ہسلی ہونی وگدی وہ نہ ٹوکے، ہر چیز جو ہر انسان کے جسم تھا وہ زخمی تھا۔ جم اندر جم دڑیاں دا ویری واری دے نہ ہولے، جمندر جم دڑیاں دا ویری واری دے نہ مولے، جو پٹھی وچ چھولے تیویں تڑفن رت وچھولے۔ وہ جو جمندر ہے، ہتھیار ہے جنگ کا، وہ انسان کا پیدائش سے ویری ہے، اور اس کا جب زور پڑتا ہے تو وار کرتا ہے تو ایسے انسان تڑپتا ہے جیسے بٹی میں چھولے بنے جا رہے ہیں، ایسے وہ خون کو نکالتا ہے، تڑپ رہے ہیں لوگ۔ پھل پھلاں وچ سنبے ساراں وانگ گلابی خاراں، ڈالاں لوپر ڈالاں کھڑکن، ڈالاں اوپر ڈالاں کھڑکن وانگن لالے زاراں۔ ایسے وہ جیسے پھولوں کو کانٹے زخمی کر رہے تھے، پھولاں وچ سنبے ساراں وانگ گلابی خاراں، جیسے گلاب کے پھول ہوتے ہیں اس طرح سے وہ ان کے ہتھیار تیز تھے، سخت تھے۔ ڈالاں اوپر ڈالاں کھڑکن وانگن لالے زاراں، اور ڈالوں کے اوپر ڈالوں کی آواز آ رہی تھی۔ نسن والا نس نہ سکے، تھا نہ پیر ہٹن دا، نہ نسن نہ چھپڑ ہوندا، وقت نہ جھٹ کھٹن دا۔ جو بھاگنا چاہے وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا اس رش میں، اس بھیڑ میں۔ نسن والا نس نہ سکے، تھا نہ پیر ہٹن دا، پیچھے پیر کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، نہ نسن نہ چھپڑ ہوندا، وقت نہ جھٹ کھٹن دا۔ وہاں نہ بھاگ سکتا ہے بندہ، نہ چھپ سکتا ہے، موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وقت نہ جھٹ کھٹن دا، ایک جھٹ بھی اس کا وقت نہیں ملتا۔ سارا زور نہ مٹھے ہوئے، سارا روز نہ مٹھے ہوئے، تیر انداز مرندے، ترکی تازی 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 ترک وطار کریں دے۔ پورا دن انہوں نے آرام نہیں کیا، اسی زور سے تیر انداز لگے رہے تیروں کو مارنے کے۔ ترکی تازی تازی تازی، جو ترک فوج تھی تازی تازی، بالکل تازی نظر آ رہی تھی، تازی ترک وطار کر دے، اور وہ اسی طرح تیزی سے لڑائی کر رہی تھی جیسے ابھی لڑائی شروع ہوئے۔ بازاں وانگڑ باز نہ آوڑ، نیزہ باز شکاری، کھنڈے مول نہ ہووڑ کھنڈے تلواری خمداری۔ بازوں کی طرح وہ باز نہیں آ رہے تھے، جیسے باز اپنے حملے سے باز نہیں آتا، ایسے وہ تیر جو شکاری تھے، نیزہ باز، وہ شکار کر رہے تھے۔ کھنڈے مول نہ ہووڑ کھنڈے تلواری خمداری، اور تلوار جو ہے وہ کھنڈی نہیں ہو رہی تھی، اسی تیزی سے وہ اپنا کام چلا رہی تھی۔ ایسی کھیڈ مچی چندرنجو، دم دم ہوئی زیادہ، شاہ پالے دے روختی ہوندا مارو پیل زیادہ۔ جیسے شطرنج کی کھیل ہے، شطرنج کی کھیل میں جو تیزی آتی ہے، اس طرح سے اور تیز جنگ ہوگی۔ شاہ پالے دے رختی ہوندا مارو پیل زیادہ، لیکن جو شاہ پال کی طرف سے فوج تھی اس کی طرف جو مارو پیل جو حملہ تھا وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا۔
کل یہاں پر شارستانی پہندے جان زوراور، ہاشم شاہ دی آست روٹی شاہ پالے نو بھاور۔ جب وہ کلزمیوں پہ شارستانی حملہ کرتے ہیں زور آور، ہاشم شاہ دی آست روٹی شاہ پالے نو بہادر۔ ہاشم شاہ کی جو آس ہے وہ آس امید کم ہو رہی ہے، کیونکہ شاہ پالے کا جو فوج ہے وہ اس پہ باری ہو رہی ہے، اسے تکڑی ہو کے لڑ رہی ہے، پر ہاشم کر زور دلیری رن وچ کھلا ونگارے، شابا شابا لڑو جوانوں کون کوئی پڑھارے۔ لیکن دوسری طرف ہاشم شاہ جو تھا وہ اپنی دلیری سے کھڑا ہوا، رن وچ کھلا ونگارے، میدان میں کھڑا ہو کے ونگار رہا تھا، شابا شابا لڑو جوانوں کون کوئی پڑھارے۔ میرے جوانوں، میرے دلیر سپاہیوں، تم لڑو، کون ہے جو یہاں سے ہار کے جائے گا۔ لڑدیاں روز گزشتہ ہویا، آئی رات ہنیری، سورج شاہ گیا وچ خلوت فوج کھلار گنیری۔ پورا دن لڑائی کرتے کرتے آخرکار رات کا اندھیرا آ گیا ہے، سورج شاہ گیا وچ خلوت فوج کھلار گنیری۔ اوہ میاں صاحب سورج کا نام کبھی شاہ کہتے ہیں، کبھی شاہ خارج، کبھی بہت سے نام میاں صاحب لے رہے ہیں سورج کے۔ کہتے ہیں جو بادشاہ سورج تھا وہ چھپ گئے خلوت میں، آرام کرنے چلا گئے، فوج کھلار گنیری، اپنی جو فوج تھی ستاروں کی وہ باہر کھڑی کر کے خود آرام کرنے چلا گیا۔ زنگی تاج سرے پر دریا، ہیرے موتی جڑیا، شاہ خاور دا تختو لے کے ملا اندر بڑھیا۔ زنگی تاج جو کالا آسمان بن گیا ہے، اس کا تاج جو ہیرے موتی ہیں، ستارے ہیں، ان سے اس کا تاج بنا ہوا ہے زنگی شاہ کا۔ شاہ خاور دا تختو لے کے محلہ اندر بڑھے۔ شاہ خاور جو سورج ہے وہ تخت سے اتر کے محل کے اندر چلا گیا ہے، چھپ گیا ہے۔ دعاں ولاں تھی چڑے تلاوے، خبراں رکھن دردوں، پہرے دار چپیر کھلوتے لے کے حکم حضوروں۔ دعاں ولاں تھی چڑے دونوں جو وہ تھے علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے، اور پہرے دار حکم لے کے کھڑے ہو گئے ان کا پہرا کرنے کے لیے۔ تھکے ماندے لشکر ڈٹھے سارے کرن دوائیں، ربا عمروں لمبی رکھیں رات اجو کی تھا۔ وہ تھکے اور ماندے سپاہی جو زخمی حالت میں تھے وہ سارے آرام کے لیے رکے اور دعائیں کیا کرنے لگے، دعائیں کیا مانگ رہے تھے، ربا عمروں لمبی رکھیں رات اجو کی تھا، اے اللہ یہ رات ہماری عمر سے زیادہ لمبی رکھی اور صبح نہ کریں۔ خبر نہیں دن کیسا چڑسی کس دی شامت آئی، ساڑھے بانے بلک دہاڑے روز قیامت آئی۔ کہتے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو صبح کس کی شامت آئے گی، ساڑھے بانے بلک دہاڑے روز قیامت آئے۔ ہمارے لیے جو دن چڑھے گا یہ قیامت کا دن ہوگا۔ جیسی اج لنگی جے ول کے ایہو جئی ہوئی، دنیا اتے جیون والا رہ جاوے گا کوئی۔ کہتے ہیں کہ جیسی آج کا دن ہمارا گزرا ہے، اگر کل بھی ایسا ہی ہوا، دنیا اتے جیون والا رہ جائے گا کوئی ہوگا جو دنیا میں باقی بچے گا، ایسا نظر نہیں ہو رہا۔ بہت مشکل وقت آ گیا تھا ان کی فوجوں پہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کی کر ہون قبول دعائیں وقت اجل دا آیا، ملک الموت محمد بخشا منتیں کس منایا۔ کیسے کو دعا جب موت کا وقت آ جائے تو پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کی کر ہون قبول دعائیں وقت اجل دا آیا، ملک الموت محمد بخشا منتیں کس منایا۔ جب وقت آ جائے موت کا کوئی دعا نہیں قبول ہوتی، موت نے آ کر رہنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ملک الموت محمد بخشا منتیں کس منایا، اے محمد بخش ملک الموت نے بھی کبھی کسی کی منتیں مانی ہے؟ جتنی منتیں کرو وہ جان لے کے ہی چھوڑتا ہے۔ چینی شاہ زنگینو کٹھا ڈولی رت کنارے، ہنجو رو آسمان بیچارہ پونج کھلا رخسارے۔ چینی شاہ زنگینو کٹھا ڈولی رت کنارے، جب یہ چینی شاہ تھا جو رات کو کالا ہو کے سو گیا تھا، اسے زنگی کو ذبح کر دیا اور ڈولی رت کنارے، اور سرخی سامنے آنی شروع ہو گئی، ہنجو رو آسمان بیچارہ پونج کھلا رخسارے۔ وہ جو آسمان تھا وہ بھی دیکھ کے رو رہا تھا اور کھلا ہوا دیکھ رہا تھا آنسو پوچھ کے بیچارہ۔ پیراں چوٹ لگی درگاہوں مارے نات فقیراں، نور فجر دا ظاہر ہویا بدے لک امیراں۔ فوراً وہ ان کے جو پیروں سے وہ ان کے جو بجنے لگے، ان کے جو سامان تھا جنگ کا صبح ہونے کا، ان کو آوازہ آ گیا، نور فجر دا ظاہر ہویا بدے لک امیراں۔ جو ہی صبح ہوئی تو امیروں نے جو ان کے جرنیل تھے انہوں نے اپنے کمر کس لی
ڈیرے کوک کتی کرنا ہی ڈول نکارے وجے، شور مچایا ترم تبوراں شتری دوں سے گجے۔ تمام وہ پھر اسی طرح شروع ہو گئے جنگ کے سامان، اور ڈول و نکارے بجنے لگے، اور شور مچایا ترم تبور جو ساز تھے انہوں نے شور مچایا، شتری دوں سے گجے، بہت بہت سی اونچی آوازیں، بن ہتھیار بہادر اٹھے مل میدان کھلوئے، صفا قطاراں راس بنائیاں آن برابر ہوئے۔ پھر اسی طرح دونوں طرف سے فوجیں گٹھی ہو گئی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئی، انہوں نے اپنی قطاریں راس بنا کے آمنے سامنے آ گئے، تیغ بہادر دواں ولاں تھی حملے کر آوان، چھیڑن تازی نیزہ بازی جٹ پٹ پھٹ چلاون۔ دونوں طرف سے بہادر آ کے اپنے تلواروں کے، تیغ بہادر تلوار بہادر جو تھے وہ تلواروں کے کرتب دکھا رہے تھے، حملہ کر ایک دوسرے پہ حملہ کر آ رہے تھے، چھڑن تازی نیزہ بازی جھٹ پٹ پھٹ چلاون، وہ فٹافٹ زخمی کر رہے تھے دوسرے کو۔ بے دل پاگل نسل مردے پیراں ہٹھ ملیندے، شیر دلیر پڑے وچ تیغوں سر دڑ کلمہ تھیندے۔ جو بے دل تھے، پاگل جو بھاگنے والے تھے، باغی ہو کے جو بھاگ رہے تھے، بے دل باغی نس مردے پہ وہ بھاگنے کی کوشش میں پاؤں میں کے نیچے آ کے مر رہے تھے، لیکن جو شیر دلیر پیڑے وچ تیغوں سردڑ کلمہ تھیندے، جو شیر دلیر اور بہادر سپاہی تھے وہ اپنی تلواروں سے سر اتار رہے تھے۔ مارو مار رہی دن سارا انت ہوئی قتلاموں، روشن روز گزشتہ ہویا پیا ہنیرا شام۔ پورا دن اسی طرح مارو مار رہا اور قتل عام ہوتا رہا، روشن روز گزشتہ ہویا پیا ہنیرا شاموں۔ پھر کیا ہوا کہ روشن روز جو تھا یہ ختم ہوا اور پھر اندھیرا پڑ گیا شام کا۔ دیو کلزم دے ڈیرے آئے ڈہن دے اٹھ دے بج دے، شاہ پالے دے شیر مریلے پھڑ وچ رہے پیڑے وچ گج دے۔ دیو کلزمی رات پڑتے ہی وہ اپنے ڈیرے میں گرتے پڑتے پہنچے ہیں، لیکن شاہ پالے دے شیر مریلے رہے پیڑے وچ گج دے۔ جو شاہ پال کی بہادر فوج تھی، جو دلیر سپاہی تھے، وہ ادھر ہی گرج رہے تھے، میدان میں کھڑے رہے، ساری رات نہ ڈیرے آئے کھلے رہے پڑ مل کے، آ پھر لو صبح دی لگی چھپے تارے مل کے۔ ساری رات شاہ پالے کے جو فوج تھی، اس کے دلیر تھے، وہ کھڑے رہے پیڑ میں، واپس نہیں گئے، اسی انتظار میں کہ کب صبح اور ہم دوبارہ لڑائی کریں۔ آ پھر لو صبح دی لگی چھپے تارے مل کے، اور پھر صبح کی روشنی ہوئی اور ستارے جب چھپ گئے، جنڈا شاہ حبش دے والا سر پر نے وہ ڈٹھا، خاوردا شاہ آون لگا زنگی کالا نٹھا۔ میاں صاحب رات کا دن کا نقشہ بتا رہے ہیں۔ جنڈا شاہ حبش دے، وہ جو جنڈا کالے ابشیرے اٹھائے وہ تھا، وہ اس کے سر پر آ کے گرا ہے، خاوردا شاہ آون لگا زنگی، اور جب سورج آنے لگا چڑھنے لگا تو کالا زنگی جو اندھیرا تھا یہ غائب ہو گیا۔ خاور شاہ سنہری جھنڈا جلمل کردہ، وچ میدان جگت دے لایا چایا پند سفر دا۔ وہ جلمل کرتا ہوا سورج کا جو جھنڈا تھا وہ آ گیا ہے، اور وچ میدان جگت دے لایا چایا پند سفر دا۔ آج دنیا جان میں آ کے اس نے سفر کا پند شروع کیا ہے، وہ نکل کے چل پڑا ہے جو سورج ہے۔ عالم تے روشنائی ہوئی گیا ہنیرا نوروں، آمد رفت خلق دی ساری دسن لگی دوروں۔ اور پوری دنیا پہ روشنی ہو گئی ہے اور اندھیرا غائب ہو گیا۔ آمد رفت جو آنا جانا خلق ہے انسانوں کا، آمد رفت خلق دی ساری دسن لگی دوروں، دور سے نظر آ رہا، کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے۔ اے سورج جمشید فلک دا لا یاقوتی جوڑے، وچ میدانے آن کھلوتا چل کے نیلے گھوڑے۔ یہ سورج کا میاں صاحب نقشہ بتا رہے ہیں کہ اے سورج جمشید فلک دا، یہ اس کا مالک ہے اس آسمان کا، لا یاقوتی جوڑے، وچ میدانے آن کھلوتا چڑھ کے نیلے گھوڑے۔ یہ نیلے گھوڑا جو آسمان میں اس پہ چڑھ کے سورج آ گئے۔ آ نویں سر وجے واجے گجے دو سے پیراں، سانگاں کہروں کمبن لگیوں جنبش چڑھی دلیراں۔ پھر نئے سرے سے واجے اور دونسے بجنے شروع ہو گئے، سانگاں کہروں کمبن لگیوں جنبش چڑھی دلیراں۔ وہ جو تلواریں تھیں، وہ سانگیں تھیں، وہ ہتھیار کے جو جنگی ہتھیار تھے، وہ
सामने आ गए, जुम्बश चढ़ी दलेरों को फिर गर्मी आई है, जो दलेर थे। तेगा ने मुंह नंगे कीते रतू दे तरिहाए, नेजे सर ते जिगर परोते सीखे बेरे लाए। जो तलवारें थीं वो म्यान से बाहर आ गईं और खून पीने के लिए तैयार थीं। नेजे सर थे जिगर परोते सीने बेरे लाए। जो नेजे थे उन्होंने जिगर परो दिए अपने से, और जो बेरे थे वो उन सीखों पे लगा दिए। आज का सबक यहाँ तक। कल जंग का चौथा दिन होगा, और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहें कि बशर्ते ज़िंदगी।